یہ 10 دن اس قدر قابل عظمت ہیں، اس قدر قابل احترام ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر پہلے قسم کھائی اور اس کے بعد ان 10 دنوں کا ذکر فرمایا۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی، یعنی جب صبح طلوع ہوتی ہے مجھے اس فجر کی قسم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ولیال عشر، اور مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ جب اللہ رب العزت خود کسی چیز کی قسم کھائیں، ظاہر سی بات ہے اس چیز کتنی قابل احترام ہوگی، اس چیز کتنی قابل عظمت ہوگی۔ ان 10 دنوں کی قسم خود اللہ رب العزت نے کھائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ۔ اللہ رب العزت کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب کوئی اور دن نہیں ہے جس دن اللہ کی عبادت کی جائے۔ ما من ایام، کوئی دن ایسا نہیں ہے، العمل الصالح فیہن، جس میں ایک انسان اللہ کی عبادت کرے، نیک اعمال کرے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن ایک نیک کام کرنے والے کے لیے محبوب اللہ کے یہاں نہیں ہے ان 10 دنوں سے کے علاوہ۔ وہیں دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں چاہے ایک انسان لگاتار 10 روزے رکھے، چاہے ان 10 دنوں میں کبھی کبھی روزہ رکھے، ایک دن رکھے، 2 دن رکھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو مسلمان ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ گویا اس نے ایک دن کی نہیں بلکہ پورے سال وہ روزے سے تھا جس نے ان 10 دنوں میں ایک دن بھی اگر روزہ رکھا۔ اب اگر کسی مسلمان نے ذہی قسمت جس کو ہو، اگر وہ 10 کے 10 دن ہی روزے سے اس نے یہ 10 دن گزارے عید کا دن چھوڑ کر، تو اس کو یہ سمجھے آپ کہ اس کو گویا کہ 10 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا جو مسلمان ان 10 دنوں میں سے ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے یہ ایسا ہی ہے گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا تھا۔ آگے فرمایا جو ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات بھی شب بیداری کرتا ہے، شب کرتا ہے، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کو شب قدر کا ثواب ملتا ہے۔ جو ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں بھی جو ہے شب بیداری کرتا ہے، اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، یہ متبرک دن آنے والے ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر بھی ہم مصروفیات میں پھنسے ہوتے ہیں، قربانی کے جانور میں، ان کو لانے میں یا دیگر اپنے کاموں کے اندر، مگر جو اس کا اصل ساتھ ساتھ میں قربانی کے ساتھ ساتھ میں جو ثواب ہے، جو عظمت ہے، اس کو ہم جو ہے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے کہ جب ایک انسان ایک دن کا روزہ رکھے گا ان 10 دنوں میں سے تو ایسا ہی ہے کہ پورے سال اس نے روزہ رکھا۔ ایک شب کرے گا ایسا ہی ہے ویسا ہی کہ اس کو شب قدر میں اس نے عبادت کی۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ان 10 دنوں کی عظمت ایسی تھی کہ صحاباؤں کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ یہ 10 دن 10,000 راتوں سے افضل ہے، 10,000 دنوں سے افضل ہے، یہ بات صحابہ میں مشہور ہو چکی تھی۔ اس قدر ان 10 راتوں کا 10 دنوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، جو انسان زندگی میں 5 راتوں میں بھی اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس نے پوری رات شب بیداری میں گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کو میری گارنٹی ہے وجبت لہ الجنہ، اس انسان پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کون سی 5 راتیں ہیں کہ جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ، کہ جس انسان نے 5 راتیں شب بیداری میں گزاری اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان 5 راتوں میں سے 3 راتیں انہی 10 دنوں میں آتی ہے، لیلۃ الترویہ، لیلۃ العرفہ، لیلۃ یوم النحر، یہ 3 راتیں ان 10 راتوں میں آتی ہے، 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات اور 10 ذی الحجہ کی رات، کہ
کہ ان 5 راتوں میں سے 3 راتیں وہ انہی 10 دنوں میں آ رہی ہیں، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، اس انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور انہی 10 راتوں سے متعلق ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ جو انسان عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے اللہ رب العزت کے ذات سے کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ پچھلے 1 سال کے سارے گناہ اللہ رب العزت اس انسان کے معاف فرما دیتے ہیں جس نے صرف عرفہ کا روزہ رکھا۔ اور آگے فرمایا صرف 1 سال کے گناہ نہیں بلکہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، بلکہ آئندہ سال اگر یہ زندہ رہا، آئندہ سال بھی اگر اس مسلمان سے کبھی خطا ہوگی، کبھی گناہ سرزد ہوگا، تو اس ایک روزے کے بدولت اللہ رب العزت اگلا جو سال ہوگا اس اگلے سال کے گناہوں کو بھی اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے مٹا دے۔